اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا استاد سعید اعجاز احمد ہائی اسکول نوگام سے آپ سے مخاطب ہوں. آج 12 جولائی 2020 ہمارا موضوع ہے نعت کی تعریف اور ارتقاء. اپنی کتاب کا آپ 168 پیج نمبر نکالیے گا، وہاں پہ آپ کو نعت کا جو موضوع ہے مل جائے گا. پہلے بچوں اس نعت کا جو ٹاپک ہے موضوع، یہ ہم اس کے اوپر ایک نوٹ ہم نے بنایا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نعت کس کو کہتے ہیں. نعت عربی زبان کا لفظ ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نعت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی وصف و خوبی، یعنی نعت کے جو معنی ہیں وہ وصف ہے، کسی کے اندر بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، اور تعریف و توصیف کے ہیں. یعنی نعت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کے اس لفظ کا معنی ہے وصف و خوبی یا تعریف، کسی کی تعریف کرنا. لیکن عرف عام میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و ستائش و تعریف و توصیف بیان کرنے والی مظلومہ کو کہا جاتا ہے. یعنی ادبی صنف میں نعت کس کو کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، یعنی ان کی حمد، ان کی تعریف کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. یعنی نعت ونو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس کن تہ پہلوس کانت شاعری اس تاسن تعریف بیان کرے تاسن اس نعت. یوں تو نعت کا لفظ مستقل ایک موضوع یا مضمون کا احاطہ کرتا ہے، اور جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ تمام خزائن اور ذخائر مراد ہوتے ہیں جو حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، شمائل و خصائل، اخلاق و کردار، تعریف و توصیف اور مدح و ثنا پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی جس نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ذخائر، چاہے وہ ان کی خصلت ہو، چاہے وہ ان کے اخلاق ہو، چاہے وہ ان کے کردار ہو، جب اس پر اس کی تعریف کی جائے، جب اس کی ثنا کی جائے تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نعت گوئی جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ دور رسالت میں ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو جب انہیں رسالت کا پیغام ملا تو اس دور سے لے کر نعت گوئی کا آغاز ہو گیا. دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو باریہ نعتیہ اور مدحیہ اشعار پیش کر کے داد تحسین حاصل کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شاعر تھے، اس کا نام ہے حسان بن ثابت. انہوں نے نعتیہ مدح خانی کی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اور اس وجہ سے انہوں نے داد حاصل کی. جہاں تک عربی زبان کے نعت گو شعرا میں حسان بن ثابت اور کعب بن زبیر سرفہرست ہیں. عربی زبان کے جو شاعر ہیں ان میں حسان بن ثابت اور کعب بن زبیر یہ سرفہرست ہیں، یعنی ٹاپ پر ہیں. فارسی زبان میں بھی نعت گوئی شروع ہوئی، اور اس کے علاوہ عربی زبان کے علاوہ ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی نعت گوئی کا آغاز ہو چکا تھا اور نعت گوئی کی جاتی تھی، اور بڑے بڑے نعت کو پیدا ہوئے. یعنی فارسی زبان میں بھی بہت سارے شعراء نے نعت کہی، جن میں برصغیر کے امیر خسرو، سعیدی اور جامی کافی مشہور ہیں. یعنی برصغیر کے فارسی نعت گو شاعروں میں امیر خسرو اور سعیدی اور جامی قابل داد ہیں، یہ کافی مشہور ہیں. اردو میں نعت عربی اور فارسی سے آئی ہے. یہ اردو زبان جو ہے اس میں نعت کہاں سے آ گئی؟ عربی اور فارسی سے. اردو کے اکثر شعراء نے نعتیں لکھی، بہت سارے شعراء نے نعتیں، جن میں بہت سے غیر مسلم بھی شامل ہیں. یعنی اردو میں نعت لکھنے والے جو شاعر تھے ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنا، ان کی تعریف کرنا، اس چیز کو ہم نعت کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہوں گا کہ غیر مسلم شعراء نے بھی نعت گوئی کی. اردو میں میر تقی میر، مولانا حالی، مولانا شبلی
रहमत उल्लाह अलैह, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमत उल्लाह अलैह, अहमद यार खान और रज़ा बरेलवी के अलावा बहुत से शारा की नाते काफ़ी मकबूल है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर ये नोट पढ़ूंगा उर्दू में और आप अपनी ध्यान से सुनिएगा, फिर अपनी नोटबुक पर भी इसको नोट करना है। नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना वसफ व खूबी और तारीफ व तवसीफ के हैं, लेकिन उर्फ आम में नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व सताइश और तारीफ व तवसीफ बयान करने वाली मज़लूमात को कहा जाता है। यूं तो नात का लफ्ज़ मुस्तक़ल एक मौजू या मज़मून का इहाता करता है और जब यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वो तमाम खजाइन और ज़खायर मुराद होते हैं जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल है ये व मनाकिब, शमाइल व खसाइल, इखलाक व किरदार, तारीफ व तवसीफ और मुदह व सनह पर मुश्तमिल होते हैं। नात गोई का बाकायदा आगाज दौर रिसालत में ही हुआ। दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू बारिया नातिया और मदहिया अशहार पेश करके दाद व तहसीन हासिल की। अरबी ज़बान के नात गो शारा में हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और काब बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरफरिस्त हैं। फारसी ज़बान में भी नात गोई शुरू हुई और बड़े बड़े नात को पैदा हुए, जिनमें बरसगीर का अमीर खुसरू, सैदी और जामी काफ़ी मशहूर हैं। उर्दू में नात अरबी और फारसी से आई। उर्दू के अक्सर शुअरा ने नातें लिखी हैं, जिनमें बहुत से गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। उर्दू में मीर तकी मीर, मौलाना हाली, मौलाना शुबली, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, अहमद यार खान और रज़ा बरेलवी के अलावा बहुत से शुअरा की नातें काफ़ी मकबूल हैं। प्यारे बच्चों, इसको आप कागज पर लिखिएगा और फिर से याद भी कीजिए।